صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی راتیں بھی روشن ہیں اور جس کے دن بھی انوار و برکات سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں پر، اپنے کائنام کردار پر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی توبہ استغفار اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں جو آدمی نفل پڑھتا ہے اسے فرضوں کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی خداوند قدوس نے اتنی بڑی سیر اور اتنا بڑا مرتبہ رمضان مبارک کا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ خداوند قدوس نے سارے ہی رحمت کے دروازے اپنے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، یہ انعام پہلی امتوں کو ہرگز نہیں ملا۔ پہلی امتوں کو یہ انعام ہرگز نہیں ملا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امت یعنی بنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ آدمی ایسے ہیں جنہوں نے عبادت کی 70-80 سال تک عبادت کرتے رہے اور پل جھپکنے تک بھی غفلت نہیں کی، اور اس سے پہلی امتوں کے زندگی بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کی امتیں زندگی جو ہے 900-950 برس حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہوئی ہے۔ بہت توجہ طلب بات ہے۔ تو یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سنی۔ آقا مدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ اتنی عمریں پہلی امتوں کو حاصل ہوئی اور انہوں نے عبادات کی، اور اتنی عبادات کی کہ وہ کیا نام پل جھپکنے تک بھی جو ہے غفلت کے اندر نہیں گزارا۔ تو میرے دوست و عزیز وہ تو صحابہ کرام تھے، آقا مدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے گرویدہ تھے، سچے عاشق تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک بات کی خبر دی ہے
اور وہ خبر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے افراد کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 60 اور 70 سال کے اکثر درمیان ہوگی۔ اور ہم آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقعاتاً 60-70 سال کے اندر ہی سارا معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ کوئی خوش قسمت 80 سال پر 100 سال پر پہنچتا ہے تو میرے دوست اور عزیزوں یہ احساس ہوا اور کہنے لگے کہ اگر ہم ایک پلک جھپکنے تک بھی ہم عبادت کرتے رہیں گے تو ہم اب پہلی امتوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے یہ۔ تو آپس کے اندر یہ چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اتنا طبیعت کے اوپر بات آئی تھی کہ ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سورت جسے ہم سورہ لیلۃ القدر کہتے ہیں یہ آ کر کے کہنا پڑھ کر کے سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سورت اللہ کے حکم سے نازل فرمائی آقا مدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی جاننے والے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے۔ اور فرما رہے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ارے تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں ما ادراک ما لیلۃ القدر، معلوم ہے تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے اللہ ہی اعلان فرما رہے ہیں کلام پاک کے اندر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں کے 83 سال اور کچھ مہینے بیٹھتے ہیں، غالباً 4 مہینے اور 83 سال بیٹھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے اس رات میں قدر کی اور اس رات میں عبادت کی اور اس رات کو پا لیا، اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کی اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ تو اگر ایک انسان جس کی زندگی 60 سال کی ہو رہی ہے، کتنی راتیں اسے مل جائیں گی اور کتنا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب تحفہ عطا فرمایا۔ گھبرائیے مت، ہم پہلی امتوں سے زیادہ آپ کو عنایت فرما دیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
آگے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جو اس میں عبادت کر لے گا 83 برس 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ جا کر کے جو ہے میرے ان بندوں پر جو اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں اپنے ان رحمت کے پروں سے جو ان کو سب کچھ پانا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یعنی میری طرف سے اجازت ہے جاؤ، تاخیر نہ کرو، بإذن ربہم من کل امر، سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ ہی حتی مطلع الفجر، ارشاد فرمایا کہ یہ وقت جو ہے طلوع فجر تک جو ہے، جس وقت صبح صادق ہوتی ہے اس وقت تک وہ فرشتے چاروں طرف چھا جاتے ہیں۔ اب میرے دوستو، جس نے ایک رات پا لی 83 برس کی عبادت کا ثواب، اور جس نے 2 رات پا لی ڈبل ثواب، جس نے 3 پا لی اس سے بھی کالا ڈبل ثواب، اس طرح ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو کہاں معلوم ہوں گی، یہ کہاں سے نصیب ہوں گی؟ میرے دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے میرے بندو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان کے قریب لگو گے، تو تمہیں عبادات کرنے کا، صالح بننے کا پروانہ ملتا چلا جائے گا۔ اور جب ہم ان کے قریب ہی نہیں لگیں گے تو پھر ہمارے اندر یہ بات کہاں سے آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم اللہ والوں کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ شاعر کہتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ایک ہمارا اور آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ جو اس مائع پینے والی جماعت ہے، اگر تھوڑا سا وقت اس کے پاس اس کا لگ گیا، وہ کہے گا بھائی ایک گھونٹ ایک پیالہ ساتھ بھر کے تھوڑا سا میری طرف بھی گانا چود ایسی کر دے، بلکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کے سانس، اس کی ہوا کو پیسے دے کر کے اپنے منہ کی طرف گانا مجھ سے ہاں جو کراتے ہیں، تاکہ اس کا اثر ہمارے اندر بھی آ جائے۔ آج اس گانا بیماری نے بڑے بڑے خاندان تباہ برباد کر دیے ہیں، اسماعیل نے بیڑا غرق کر دیا ہے، جوانوں کی جوانیاں برباد ہو چکی ہیں، اور یہاں تک کیا نام سنا ہے حکیموں سے اور ڈاکٹروں سے کہ وہ مرد، وہ جوان لڑکا جو اسماعیل استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی جوانی برباد کر رہا ہے، جوانی کا عالم اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ تو بالکل ہجڑا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔
وہ تو آدمی جو ہے ہجڑا بن کر کے کیا نام رہتا ہے، زندگی اس کی مایوس ہو جاتی ہے، پھر وہ دعا کراتے پھرتے ہیں جو ہمارا بچہ ہے ذرا اس کے واسطے دعا کر دو، کیا بات ہے جی؟ اگر وہ اس کے گھر والی نہیں رہتی اس کے، بھائی گھر والی کیوں نہیں رہتی، کیا بات ہے؟ وہاں جب دکان میں سودا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر گھر والی کیسے رہے گی؟ وہ تو جواب دے کر لات مار کے بھاگ جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بیماری پر کنٹرول کیجئے اور اپنے گھروں میں کہیں بھی کیا نام اگر کوئی بچہ جو ہے اس قسم کی حرکت کر رہا ہے، پابندی لگائیے اور اس میت کے اوپر جو ہے پورا کنٹرول کیجئے۔ میرے دوستو عزیزوں، سب سے پہلا کام ہمارا اور آپ کا ہے یہ، ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی آئے گا، ایو اللہ والے سے دعا کرا لو بھئی یہ کر لو۔ دیکھو یاد رکھو، دعا تو الحمدللہ ہوتی ہے، لیکن دعا کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب دعا کرانے والا خود بھی کیا نام اس کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ تو بھائی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صحبت سالے ترا و سالے کلد، صحبت سالے ترا سالے کلد ہے جی۔ تو یہ چیز انسان کے اندر جب آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ ذات خود جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ آج عید کا دن ہمیں اور آپ کو دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہے، یاد رکھو، ایک عید ہے ایک وعید ہے، ایک عید ہے ایک وعید ہے۔ عید میں اور وعید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عید جو ہے یہ خوشیاں لے کر کے آئی ہے، اور ان کے لیے خوشیاں ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کو رمضان سمجھ کر کے گزارا ہے، تراویح ٹائم پر پڑھی ہے، سحری ٹائم پر کھا رہے ہیں۔ عجیب بات دیکھیے آپ، اللہ کی شان اللہ کی شان، اوہ تیری قدرت۔ سحری کا کھانا عبادت، اگر زیادہ نہیں کھا سکتے ایک لقمہ لے لو، پانی کا ایک گھونٹ پی لو، اس کے اندر ثواب ہے۔ افطار کے وقت جب تم کھانا افطار کرتے ہو، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مغفرت فرماتے ہیں، اور اس کے وقت میں دعا مختصر سی بتلائی گئی، یا واسی الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ اور اس میں جو شب قدر آ رہی ہے، شب قدر آتی ہے، اللہ کے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیوی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم شب قدر پائیں تو اللہ کے رسول ہمیں کون سی دعا اس کے اندر کرنی چاہیے؟ ساری چیزیں بتلا دی گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ بہت مختصر سی دعا ہے، اگر تو اس کی پابندی کرنے کی تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کون سی دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، تو بہت بڑا کریم اور بہت بڑا رحیم ہے۔ آج کا یہ دن، آج کی رات جو گزری ہے، یا میرے دوستو عزیزو سچی بات بتلا رہا ہوں کہ یہ بدلے کی رات تھی، اور یہ آج کا دن انعام کی رات، انعام کا دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، آج تیرے بندے جو ہیں اپنے گھر چھوڑ کر یہاں عیدگاہ کے اندر آئے، اور عیدگاہ میں آ کر
دوگانا ادا کیا ہے۔ مولا کریم ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتے بات تو بتلاؤ، جو مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے، شام کے ٹائم جس کے ہاں مزدوری کرتا ہے وہ اس کو بلا کر کے اس کی مزدوری ادا کر دیتا ہے۔ میرے بندوں نے بھی رمضان مبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، افطار کیا ہے، صبح کی سحری کھائی ہے، ہم نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان چیزوں سے منع ہو گئے ہیں، اور آج کیا نام ان کا انعام کا دن ہے، ان کی مزدوری پوری دے دی جائے گی۔ اور یاد رکھو اے فرشتوں، میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، ان کے لیے سب کے مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، یہ وقت معمولی نہیں ہے، احتساب کا دن ہے۔ ادھر تو عید خوشی کا دن ہے اور ادھر دوسرے لفظ میں وعید ہے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر ہونا چاہیے کہ آیا ہم نے رمضان مبارک کے اندر کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، ارے فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائیے، پھر دیکھیں تیری زندگی کے اندر کیسا سدھار آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے قلب ہوگا تیرا روشن، ارے قلب ہوگا تیرا روشن معرفت کے نور سے، کچھ ذرا محنت مشقت زاہدانہ کر کے دے، تھوڑا سا ہٹ کر کے سارے کاروبار سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لے، تیرا دل روشن ہو جائے گا، نیکیاں کمانے والا ہو جائے گا، اور ساری چیزیں جو ہیں تیرے ساتھ لگ کے چلی جائیں گی۔ اللہ کی جتنی خوشخبریاں ہیں، جتنی نعمتیں، وہ سب تیرے ساتھ جو ہے ساتھ دیتی چلی جائے گی۔ اور آگے شاعر نے کہا ہے کون کس کے کام آیا، ارے کون کس کے کام آیا، کون ہے کس کا ہوا، کون کس کے کام آیا، ارے کون ہے کس کا ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، سب کو اپنا کر کے دیکھا۔ کوئی میرے دوست عزیزو ایسی اولاد کام نہیں آتی، بھائی کام نہیں آتے، بیوی کام نہیں آتی، عزیز اقارب رشتہ دار کام نہیں آتے، سارے کے سارے جو ہے ہزار من مٹی کے نیچے ڈال کر واپس چلے آتے ہیں، نام تک نہیں لیا جاتا۔ جو جائیداد جو ورثہ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے، اس میں سے ایصال ثواب کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ کون کرے گا کس کا کچھ؟ اسی کو شاعر نے کہا ہے کون کس کے کام آیا، ارے کون ہے کس کا ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سب کو اپنا بنایا لیکن سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور کل قیامت کے روز جب وہاں پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑے جلال کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اس وقت کے لیے میرے دوست اور عزیزو اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ارشاد فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا ہے جی، بیوی اپنے شوہر سے الگ، بھائی اپنے بھائیوں سے الگ، اولاد اپنے ماں باپ سے الگ، سب کا ایک نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بپا ہوگا،
خدا کے روبرو جس دن قیامت کا بپا ہوگا، تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، تمام کے تمام ایک دم ہے جی الگ الگ ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا نہ ہم شیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، ویسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہو، سب کا معاملہ جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ انبیاء علیہ السلام بھی رب نفسی نفسی پکارتے ہوئے ہوں گے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یا رب امتی امتی پکاریں گے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ میرے دوستو عزیزو اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرے، اور خداوند قدوس ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنا فرما بردار، اپنا موتی، اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ تو بھائی یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور ایک بات میں ذرا اور کہہ دینا چاہتا ہوں، اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا موٹر سائیکلوں والے کرتے ہیں، آواز دنیا بھر کی، ایسے انداز سے کیا نام وہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے جیسا ان کے اوپر کوئی بجلی پڑ گئی ہو۔ کہیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہے یہ، بلکہ بہت احتساب کرو اپنی زندگی کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ شریعت کے اندر کہیں جائز نہیں ہے۔ اب سارے گناہوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند قدوس جو ہے ہمیں اور آپ کو اپنے فرما برداری کی اور اپنے احکام پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آج کا دن یہ عید کا دن ہے، 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، اس کی بھی کیا نام آپ حضرات لیجیے سن لیجیے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ماں 6 تکبیروں کے، پیچھے امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت بن گئی۔ امام جو ہے سبحانہ پڑھے گا، اور سبحانہ کے بعد وہ 3 تکبیریں جو زائد ہے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھ لے جائیں گے۔ امام قرات کرے گا اور پوری رکعت جو ہے پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، امام اپنی قرات کرے گا، قرات جب پوری ہو جائے گی پھر امام جو ہے وہ تکبیر زائدہ جو ہے کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے جو ہے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ تو بھائی یہ اس طریقے پر 2 رکعت نماز عید الفطر ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور خطبے کا سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب آپ حضرات دیکھیے، آپ میں سے کتنے کیا نام بیٹھے رہیں گے جو خطبہ سنیں گے، ورنہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ جائے بھاگے جانا پتہ نہیں کہاں سے کیا نام اس میں سے قید میں سے نکلے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے دوستو عزیزو، یہ وقت جو ہے جس میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہیں، جب عالمی اجتماعی طور پر دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اور ہمارے اور آپ کے یہاں کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ نے کئی سال کے بعد جو ہے ہمیں اور آپ کو جمع کیا۔ خداوند قدوس ہمارے اور آپ کے لیے راستے کھول دے، اور خداوند قدوس سارے ہی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، اور آئندہ چل کر جو ہے الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد